بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی ہم لوگ جو سورہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ التکاثر، جسے سورہ تکاثر بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں تکاثر کا لفظ آیا ہے، یعنی مال و اولاد کی بہتات نے تم کو غفلت میں مبتلا کر دیا ہے، اس لیے اس کا نام تکاثر ہے۔ یہ سورہ کا نام تکاثر کیوں رکھے بولے تو سورہ کی پہلی آیت میں یہ تکاثر ورڈ آیا ہے۔ تکاثر ورڈ کا میننگ کیا بولے تو مال اولاد کی بہتات بولے تو زیادتی، مال زیادہ ہو گیا، اولاد زیادہ ہو گئے، یعنی انجوائمنٹ میں زیادہ مال زیادہ ہے تو آدمی کیا ہوتا، آٹومیٹکلی اللہ سے غفلت برتتا، غفلت میں مبتلا ہو جاتا، تو وہ ہے اس کا معنی۔ اس کے واسطے ہے نا اس سورہ کا نام تکاثر بول کے رکھ دیا۔ اس سورہ میں انسان کی ایک بنیادی کمزوری کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان کو جو کچھ نعمتیں حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ نعمتیں اس کے اندر شکر کے جذبات کو بڑھائیں، الٹے ان میں غفلت، احکام الہی سے دوری اور بے توجہی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس زندگی کی آخری منزل قبر ہے، اور وہ اپنی اس آخری منزل میں پہنچے گا تو آخرت کے نظام کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اسے اللہ کی ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ معمول سے یہ سورہ کا پورا ٹاپک کیا بولے تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیا ہے نا، وہ نعمتوں کو لے کر ان نعمتوں کا استعمال کرنے کے بعد انسان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن انسان کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اسے کب معلوم ہوتا بولے تو جب انسان یہاں سے چلے جاتا نا، تو تب معلوم ہوتا کہ اللہ کی اس پر کتنی نعمتیں تھے، انہیں کتنا زیادہ اس کا مس یوز کیا بول کے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے۔ الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، آگے چل کر تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر جان لو، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی وہی بات ہے کہ تم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جو لالچ ہے وہ کیا ہے، غفلت میں، وہ لالچ تمہارے کو غفلت میں ڈالے۔ ٹھیک ہے، کب معلوم ہوتا، خبر میں پہنچے تک غفلت میں رہتے، لیکن جب تم خبر میں چلے جاتے تو جب معلوم ہو جاتا کہ ایسا نہیں کرنا تھا بول کر۔ جی، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، اچھا نہیں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اچھا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے تو غافل نہ رہتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ جحیم بولے تو دوزخ، وہاں آپ پڑھے نا اس سے پہلے وہاں کا الفاظ معنی میں، جی۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر جان لو کہ تم اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر اس دن تم سے ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ جی،
पूरा का पूरा खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा, अल्लाह ताला ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की उन नेमतों को अपना कर, उन नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हैं और अल्लाह की उन नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये गफलत वाली जिंदगी है और ये गफलत वाली जिंदगी कब खबर तक खत्म हो जाएगी, जब इंसान को मौत आती है तो यहाँ तक उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब असल जिंदगी शुरू होती तब उसको मालूम होगा कि कितनी गफलत में वो था। तो इसलिए इंसान को कभी भी दो चीजों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। वो ये है कि अल्लाह ताला की जब भी नेमतें उसे मिलती है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जब कोई तंगी और मुसीबत आती है तो उस पर अल्लाह की तरफ से वो भी अल्लाह की तरफ से उस पर सब्र करना चाहिए। ये दो चीजें इंसान के लिए बहुत जरूरी है। आगे कौन सा सूरा है? सूरतुल अस्र, छोटा सूरा है लेकिन बहुत अच्छी टॉपिक है इसमें। देखिए, ये भी देख लीजिए। अस्र के माने जमाने के हैं। इस सूरे की पहली आयत में जमाने की कसम खाई गई, इसलिए इसका नाम सूरह अस्र है। ये सूरा अगरचे कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरा है, यानी सबसे शॉर्ट है, जो सिर्फ 3 छोटे आयतों पर मुश्तमिल है। इसके अल्फाज 14 और हरूफ 68 है, लेकिन अपने मजमून के एतबार से बहुत जामे है। इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर लोग गौर व फिक्र से काम लें तो यही सूरा उनके लिए काफी हो जाएगा। इस सूरे में इंसान की कामयाबी के लिए 4 नुकाती मंसूबा की रहनुमाई की गई है: ईमान, नेकअमल, हक की तलकीन और सबर की ताकीद। इंसान अगर सक्सेस होना चाह रहा, सक्सेसफुल जिंदगी गुजारना चाह रहा, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाह रहा, तो उसके लिए 4 चीजें हैं जरूरी है। एक, ईमान; दूसरा, नेकअमल; तीसरा, हक की तलकीन, यानी जो सही बात है उसको लोगों तक पहुंचाना, हक की तलकीन करना, लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाना। नंबर 4, सबर की ताकीद। यकीनन ये पूरे दिन का खुलासा है। सहाबा के नजदीक इस सूरे की इतनी अहमियत थी कि जब 2 हजरात की आपस में मुलाकात होती तो अलग होने से पहले एक दूसरे के सामने इस सूरे की तिलावत करते, फिर सलाम करके रुखसत होते। सहाबा के पास इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी इस सूरे की कि जब 2 सहाबा मिलते थे तो अलग होने से पहले ये सूरा पढ़ के फिर क्या होते थे, एक दूसरे से अलग होते। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाले। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाने की कसम है कि इंसान वल अस्र, जमाने की कसम है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान बड़े घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाएं, नेक अमल करते रहे, एक दूसरे को हक पर कायम रहने की और सब्र करने की ताकीद करते रहे। तो 4 चीजें अल्लाह ताला ने सूरह के अंदर बयान फरमाई। पहले अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई, फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि इंसान खसारे में है। फिर उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया कि अगर इंसान चाहता है कि वो खसारे और घाटे से निकलकर कामयाबी की तरफ आए तो उसके लिए 4 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, ईमान; नंबर 2, अमल सालेह यानी नेक अमल करना; नंबर 3, एक दूसरे को हक पर कायम रहने की तलकीन करते रहना, यानी एक दूसरे को सही बात की तलकीन करना, दावत देना; और नंबर 4, सब्र की ताकीद करना। ये 4 चीजें अगर इंसान के पास रहेंगी तो फिर वो खसारे से बच सकता है, वो नुकसान और घाटे से बच सकता है। जी, इंसान को दुनिया की नेमतें अता की गई हैं, गौर किया जाए तो उन सब में
سب سے بڑی نعمت وقت ہے، اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ ہم لوگ کئی مرتبہ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو وقت کے اللہ کے پاس بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وقت کی یہاں پر قسم کھائے جی۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ وقت ہی کی قسم کھائی گئی ہے، کہیں صبح کی کہیں رات کی، اور یہاں زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تمام اوقات کو شامل ہے۔ یہی رائے حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی ہے، البتہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں عصر کی نماز مراد ہے۔ بہرحال اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مسلمان کو وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی اسی بات سے متعلق ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن انسان سے خاص طور پر اس بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر، اپنی جوانی اور اپنے علم کا کیا استعمال کیا۔ غور کیجئے کہ ان میں سے عمر اور جوانی دونوں کا تعلق زمانے سے ہی ہے، عمر کا تعلق بھی جوانی۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی زندگی 4 باتوں سے خالی ہے وہ بہت ہی نقصان میں ہے۔ اس سے مراد آخرت کا نقصان ہے، یعنی وہ آخرت میں نجات سے محروم رہیں گے۔ ان میں پہلی چیز ایمان، اگر ایمان نہ لائے تو بظاہر کتنا بھی اچھا عمل کر لے آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا عمل صالح، یعنی نیک عمل۔ عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو، اس کو عمل صالح کسے بولتے جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیا ہو، طریقہ رسول کا ہو، اور مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے تو چاہے وہ دیکھنے میں اچھا عمل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ بدعت کی ممانعت اسی لیے ہے کہ وہ بظاہر تو اچھا عمل نظر آتا ہے لیکن اس کو انجام دینے میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کیا ہے عمل صالح کا ڈیفینیشن؟ بہت اچھا ہے، ذہن میں رکھیے۔ عمل صالح کا ڈیفینیشن یہاں پر مفسر کیا دے رہے بولے تو جو عمل ہم لوگ کر رہے وہ عمل اللہ کا آرڈر ہو تو وہ عمل صالح یعنی نیک عمل میں شامل ہوتا۔ نمبر 2، جو عمل ہم لوگ کر رہے وہ رسول کا طریقہ ہو۔ نمبر 3، جو ہم عمل کر رہے اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ تو یہ 3 چیزوں میں 3 حساب سے اگر ہے تو وہ عمل صالح یعنی نیک عمل کہلائے گا۔ ان 3 سے ہٹ کر ہے تو اس پر کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ اچھا، تیسرا عمل تواصی بالحق، یعنی وصیت کا لفظ تاکید کے ساتھ کسی بات کے ذکر کرنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دی جائے، جو ایمان پر نہ ہو ان کو ایمان کی دعوت دی جائے، جو عمل پر نہ ہو ان کو عمل کی دعوت دی جائے۔ کیا کرنا ہے؟ جن کے پاس ایمانش نہیں ان کو ایمان کی دعوت دینا۔ ایمان کی دعوت دینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بس ہم لوگ دے نہیں رہے۔ ہمارے بہت سارے اسکول کے فرینڈس ہوتے ہیں، بہت سارے کالج کے فرینڈس ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے کولیگس ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، تو ان کو اسلام کے بارے میں بتانا بہت آسانی سے اسلام قبول کر لے رہے لوگ آج کل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اگر ہم لوگ پیش کریں گے تو لوگ قبول کریں گے۔ اچھا، جو مسلمان عمل نہیں کر رہا تو اس کو عمل کی دعوت دینا، یہ بھی امپورٹنٹ کام ہے۔ تیسرا، چوتھا عمل ہے تواصی بالصبر، صبر کی تاکید، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے یعنی پورا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں جو مشقتیں ہوں ان کو برداشت کرنے کی تلقین کرنا۔ اب کیا ہے، اللہ کے بہت سارے آرڈرز ہیں جس کو پورا کرنے میں ذری تکلیف ہوتی، وہ صبر کرنا۔ جیسے روزہ ہے مثال کے طور پر، تو روزہ رکھنے کے واسطے طاقت ہونا، بھوک برداشت کرنا، تو وہ جو برداشت کرنا ہے نا اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اچھا، دعوت حق کے فوراً بعد صبر کی دعوت دینے میں غالباً اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دعوت کے کام میں، یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے کام میں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے بلانا ہو، اس کے لیے کوئی جماعت، کوئی خاص وے نہیں ہے، کہیں سے بھی آپ دعوت دے سکتے۔
کام میں بڑے صبر کی ضرورت ہے، اور انسان کو خلاف طبیعت باتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، تو ایسے مواقع پر صبر سے کام لینا دعوت حق دینے والوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک اچھی طریقے سے یاد کر کے پڑھ کے لائیے۔